یہ ماہ مبارک جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ماہ مظفر کامیابی والا مہینہ کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ اوہام وہم ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس ماہ مبارک سے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دوں تاکہ جو ہمارے وہم ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ وہم، یہ خیال موجود ہے کہ ماہ صفر جو ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ خالی ہے برکتوں سے، یہ صفر ہے۔ صفر کو صفر بھی پڑھتے ہیں، یہ صفر ہے، صفر کا مطلب ہے خالی۔ تو یہ برکتوں سے، رحمتوں سے خالی ہے، یہ نوستوں والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا، جو شادی بیاہ کرے گا اس کا شادی بیاہ توڑ نہیں چڑھتا۔ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مشکلیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے وہم ہیں، خیالات ہیں، جو اکثر ہماری زبانوں پر بھی رہتے ہیں اور ہمارے عمل میں بھی ان وہموں کی شرکت رہتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماہ صفر کے اندر شادی نہ ہو، اس لیے کہ اگر شادی کریں گے تو وہ توڑ نہیں چڑھے گی، معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، برکت والی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملات ہیں جو ہمارے اعمال کے اندر، ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑا۔ ایسی جامع نبوت، ایسا جامع نبی ہے ہمارا، اتنا کامل اور اکمل نبی ہے ہمارا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کہ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں پیارے آقا نے بتا دی ہیں۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں آتا ہے، آقا نے فرمایا نماز کی طرف اسے تلقین کرو۔ 10 سال کا ہوتا ہے، کہتے ہیں مار کر اسے نماز پڑھاؤ۔ زندگی کا ہر لمحہ، جوان ہوتا ہے، شادی کب کرنی ہے، بیاہ کب کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اور پھر پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک ہر لمحہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پھر اپنے اس پیارے آقا و مولا سے کیوں نہ ہم محبت کریں جس نے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمارا ساتھ دیا ہے، تو پھر ہم اس آقا کے ساتھ کیوں نہ رہیں اور اس کی عزت اور آبرو پر کیوں نہ مر مٹیں۔ ایسا پیارا ہو، مہربان آقا ہے ہمارا کہ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ اس نے اکیلا اور ادھورا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح یہ جو مہینہ ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ صفر ہے، صفر کا جو معنی خالی۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ صفر نہیں ہے، خالی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا حامہ ولا سفر
کہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی صفر نہیں، کوئی بیماری نہیں کہ یہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان کو وہم نہیں رکھنا چاہیے، وہم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر نہ نحوستوں کا نزول ہے، نہ بے برکتی کا نزول ہے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے میری پیدائش ہوئی ہے، جب سے میں کرۂ ارض پر آیا ہوں، میرا قدم زمین پر آیا ہے، اللہ رب العزت نے رحمتوں کا نزول شروع کر دیا ہے۔ آپ کے آتے ہی ساری نحوستیں، برکتیں اٹھ گئی ہیں اور اس کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ جو ایک تصور ہے اچھوت کا، متعدی بیماری ہونے کا، یہ بھی اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں کہ فلاں بندے کو بیماری لگی ہے تو اس سے آگے دوسرے کو لگ جائے گی، اس کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک، ولا عدوہ ولا حامہ ولا سفر، جب یہ حدیث پاک بیان کی، کوئی اچھوت نہیں ہے، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے بے برکتی یا آفات و بلیات کا نزول اس مہینے کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ حدیث پاک نبی پاک نے بیان فرمائی، دیکھیں ایک علم ہے قرآن کے نزول کا، شان نزول ہے، اور علماء اور محدثین نے ایک ورود الحدیث کا علم بیان کیا ہے۔ شان نزول اور ورود حدیث، یہ علماء نے ان مضامین کو جمع کیا ہے۔ تو جب یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک اعرابی بدو صحابی وہ کھڑا ہوا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحرا کے اندر، ریت کے اندر ہمارے اونٹ رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ متعدی بیماری کوئی نہیں، ہمارے اونٹ ہرن کی طرح صاف ستھرے شفاف رہتے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ ریت کے اندر، صحرا کے اندر رہتے ہیں، اور ایک اونٹ ان میں آ کر شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کے اندر خارش آ جاتی ہے۔ تو گویا ایک اونٹ وہ خارش لے کر آیا ہے، اور آگے اس خارش زدہ اونٹ سے دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری لگی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ متعدی بیماری کوئی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ نے جواب دیا، میرے صحابی اعرابی یہ بتا، جس اونٹ کی تو بات کر رہا ہے خارش زدہ آیا ہے، اسے بیماری کہاں سے لگی ہے؟ اسے خارش کہاں سے لگی ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا تو کہے گا کہ دوسرے اونٹ سے۔ آپ نے فرمایا پھر میرا یہی سوال ہوگا کہ پھر دوسرے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ تو کہے گا تیسرے اونٹ سے۔ پھر میرا سوال ہوگا کہ تیسرے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی ہے، اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ تو لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ متعدی بیماری نہیں، یہ اس کی اپنی بیماری تھی جو اسے مل رہی ہے۔ تو یہ پیارے آقا نے ہمیں جواب دیا ہے، متعدی بیماری کوئی نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہمارا یہ وہم ہے، خیال ہے کہ یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو اکثر وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے سفر کے اختتام کی، ختم ہونے کی خبر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو اس مہینے کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں یہ کہ متعدی بیماریوں والا مہینہ ہے،
اس مہینے کے اندر آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، بے برکتیاں نازل ہوتی ہیں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس مہینے کے اختتام کی مجھے خبر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اصل میں وہ حدیث پاک کو سمجھے نہیں۔ حدیث پاک تب سمجھ آتی ہے جب انسان کا تعلق صاحب حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک نے اس مہینے کو بے برکتی والا، آفات و بلیات والا مہینہ گردانا ہے، اس لیے اس کی خلاصی کے ساتھ جنت کی بشارت کا حکم دیا ہے، بشارت سنائی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء جو ہوتے ہیں انہیں دار فانی سے دار باقی کی طرف جو کوچ کیا جاتا ہے، اپنی زندگی کے اختتام کا انہیں علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں موت کا اپنے ساتھ لقاء کا علم دیا ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب یار کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، کب اس کی بارگاہ میں جانا ہے، حتیٰ کہ دنوں کا علم بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا کسی کو علم نہیں ہے، وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو موت کا علم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ اگر کوئی نفی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی عطا کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ دینے پر قادر نہیں۔ اللہ جس سے چاہے جو جتنا چاہے اتنا علم عطا کر دے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو وہ علم دیتا ہے، اور دوست چاہتا ہے کہ دوست کے ساتھ ملاقات ہو۔ ملاقات سے وہ ڈرتا نہیں بلکہ ملاقات پر خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو مجھے سفر کے اختتام کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مجھے یار کے ساتھ ملنے کا پیغام دے گا کہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے، ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس ملاقات کے قریب آنے پر جو مجھے خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ الاول کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ ہے فہم حدیث۔ حدیث کی سمجھ لوگ کہتے ہیں اس لیے یہ فرمایا کہ ماہ سفر کے اندر نوستیں ہوتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، آفات و بلیات نازل ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ جو مہینے کے اختتام کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بات نہیں بلکہ اس لیے جنت کی بشارت دی ہے کہ میرے اور آقا کے ساتھ ملنے کا جو معاملہ ہے، جو اس کے قریب آنے کا وقت ہے، جو مجھے اس وقت کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ ہے حدیث فہمی، اور اللہ رب العزت ہمیں حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک نوستوں والا مہینہ نہیں، بے برکتی والا مہینہ نہیں، خالی مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ تو اولیاء اللہ کے عرصوں کا مہینہ ہے۔ آپ پڑھیں سیرت کی کتابیں، اولیاء اللہ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، آپ کا وصال اس مہینے میں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری، ان کا عرس اس مہینے میں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اس مہینے میں ہے۔ حضرت پیر میر علی گولڑوی، ان کا عرس پاک اس مہینے میں ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا عرس پاک اس مہینے میں ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسری، ان کا عرس پاک اس مہینے میں ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی،
ان کا عرس پاک اس مہینے میں ہے. حضرت علامہ بدرالدین عینی کا عرس پاک اس مہینے میں ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے عرسوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں, کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. گویا یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اولیاء کے عرسوں کا مہینہ ہے, یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کے آتے ہی اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے عرس شروع ہو جاتے ہیں. کہیں داتا علی اجویری کا عرس ہو رہا ہے, کہیں حضرت مجدد الفیضانی کا عرس ہو رہا ہے, کہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس ہو رہا ہے, کہیں پیر میر علی گولڑوی کا عرس شروع ہو جاتا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں, نوستیں نہیں ہیں. لہذا یہ وہم دور کر دینا چاہیے, یہ خیال دور کر دینا چاہیے کہ ماہ سفر جو ہے وہ رحمتوں سے خالی مہینہ ہے. نہ, بلکہ یہ رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے.